السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ ایام تشریق کی فضیلت سے متعلق ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حضرت نبیشہ الحذلی رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایام التشریق ایام اکل و شرب وفی روایہ و ذکر للہ۔ تشریق کے دن، ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں ایام تشریق کی فضیلت پر دلیل ہے، اور ایام تشریق کے بارے میں ہم نے جانا کہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق ان دنوں کا نام اس لیے پڑا کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ اپنے قربانی کے گوشت کو ان دنوں میں نمک وغیرہ لگا کر سورج کے نیچے سوکھنے کے لیے رکھا کرتے تھے۔ تو چونکہ تشریق کا معنی یہی ہے، یعنی گوشت میں نمک وغیرہ لگا کر کے سورج کے نیچے سوکھنے کے لیے رکھنا، اسی کے طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایام تشریق کہا گیا۔ اور یہ جو ایام ہیں فضیلت والے ایام ہیں، اور یہ جو مواسم ہیں بہت ہی عظیم مواسم ہیں، اور یہ ان ایام میں سے ہیں، یا یہ وہی ایام معدودات ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 203 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم اللہ رب العالمین کا ذکر چند گنے چنے معدود ایام میں کرو۔ اور اس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایام معدودات سے یہی ایام تشریق مراد ہے، جیسا کہ بہت سارے ائمہ کرام سے یہ بات منقول ہے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں دو اہم امور پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی بات یا پہلا امر یہ ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور فرح و سرور کے اظہار اور اہل و اولاد پر کشادگی کرنے کا دن ہے۔ اہل و اولاد کے ساتھ ایسی کشادگی ہمیں کرنی چاہیے جن سے ان کے بدن کو راحت ملے، جن سے ان کو خوشی حاصل ہو، لیکن ہم اس میں یہ بات ملحوظ رکھیں گے کہ جو ہم کشادگی ان پر کر رہے ہوں یا جو خوشی وغیرہ کے لیے ان کے لیے ہم انتظام کر رہے ہوں، اس میں کوئی حرام کام کا ارتکاب لازم نہ آتا ہو، یا اللہ رب العالمین کی اطاعت سے مشغولیت لازم نہ آتی، یعنی ایسا کوئی ہم کام نہ کریں جس کے کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت فرمانبرداری سے مشغول ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت فرمانبرداری سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو ہے ایک معروف حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ ہم مسلمانوں، ہم اہل اسلام کے لیے یوم عرفہ، یوم نحر یعنی قربانی کا دن، اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، یعنی 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں۔ تو ان دنوں میں ہمیں خوشی منانا چاہیے، ہمیں کھانا پینا چاہیے، اور ہمیں اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنی چاہیے، ان پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، یا ہمیں ایسے راحت کے سامان مہیا کرانا چاہیے جن سے انہیں راحت نصیب ہو اور انہیں خوشی حاصل ہو۔ لیکن ہم دیکھیں کہ یہ راحت اور یہ خوشی حرام نہ ہو، یا اللہ رب العالمین کی
जो है याद से अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताअत से रोकने वाली ना हो। हम यहाँ पर ये बात याद रखें कि खाने पीने में हम अपने घर वालों में ईद के दिन खास तौर पर कुशादगी का एहतमाम करें, यानी खाने पीने के सिलसिले में हम अपने घर वालों पर ज्यादा खर्च करेंगे, इसमें कोई हरज नहीं है। खास तौर से गोश्त वगैरह के खाने में मेरे भाइयों हमें चाहिए कि अपने घर वालों पर हम हस्ब इस्ताअत कुशादगी करें, उन को हम जो है खिलाएं पिलाएं। लेकिन मेरे भाइयों हम यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि इसराफ और फजूल खर्ची से हम बचेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाकदरी करने से हम बचेंगे। यहाँ पर जो हम ये बात कह रहे हैं कि खाने पीने में और खास तौर से गोश्त वगैरह के खाने पीने में हम अपने बच्चों को जो है खूब जो है उनका की जो है हम हेल्प करें, उनका हम ताउन करें, उनको हम खाने पीने के लिए जो है खूब मुहैया करें, लेकिन इसराफ और तबजीर ना हो। खाने पीने की जो बात है वो इसलिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों को अय्याम अक्ल शुर्ब करार दिया है। तो इनमें अगर हम खाते हैं पीते हैं, अपने अहल अयाल पर हम कुशादगी के साथ जो है खर्च करते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है और इसमें कोई जो है माने नहीं है, क्योंकि ये खाने पीने के दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हमने एक नुक्ता जान लिया, अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, ये अय्याम तशरीक जो हैं खाने और पीने के दिन हैं। दूसरा नुक्ता हम यहाँ पे याद रखें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये अय्याम अक्ल शुर्ब है, वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व ज़िक्रिन लिल्लाहि तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र के भी ये दिन हैं। हम किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करेंगे? हम नमाजों के बाद तकबीर पुकारेंगे और तमाम औकात में हम तकबीर पुकारते रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं तकबीर मुतलक और तकबीर मुक़य्यद 1 से लेकर के 13 ज़ुल्हिज्जा की शाम तक जो है मशरू हैं। मुक़य्यद हम अरफा के फज्र से लेकर के 13 ज़ुल्हिज्जा के असर तक जो है हर नमाज के बाद पढ़ेंगे, और मुतलक जो तकबीर है वो मेरे भाइयों हम पहले ही दिन से, यानी ज़ुल्हिज्जा का चांद उतरा है उसी दिन से हम 13 के शाम तक तकबीर पढ़ते रहेंगे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे भाइयों हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना चाहिए, और खास तौर से इन दिनों में हमें खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर तहलील और तहमीद को बयान करनी चाहिए। मेरे भाइयों इसी तरह से जब मुनासबात हों, यानी जैसे खाने पीने के वक्त हम जो है शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लें, आखिर में खाने पीने की से फरागत के बाद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द बयान करें, और अगर हम ये जान लें कि हम हर वक्त दुआएं पढ़ते हैं, अज़कार जो वारिद हैं उनको पढ़ते हैं, तो गोया हम बहुत बड़े खैर और भलाई का काम अंजाम दे रहे हैं। अगर हम इन्हें हर वक्त में अंजाम देते हैं तो बहुत बड़ी भलाई और खैर की बात है, लेकिन अगर हम इन दिनों में इसको करते हैं तो ये बहुत जरूरी चीज है। यानी आम दिनों में भी ये अज़कार मशरू हैं, ये हम्द और ये जो है खाने से पहले और खाने के बाद जो दुआएं हैं, अज़कार हैं और दीगर मुनासिब जो अज़कार हैं तमाम दिनों में हमें करना चाहिए, लेकिन इन दिनों में इसका पढ़ना और ज्यादा मुताक़द हो जाता है। इन दिनों में हम और ज्यादा इनको पढ़ने की कोशिश करें या इनको हमें पढ़ना चाहिए। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से गफलत का शिकार ना हो। वही तौर कि इंसान हदीस के पहले टुकड़े को ले कि अय्याम अक्लिन व शुर्ब, खाए पिए खूब हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र को भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी हदीस का टुकड़ा भी हमें याद होना चाहिए कि ये जिक्र के दिन हैं, इनमें हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिक्र करना चाहिए। खाएं पिए भी, अल्लाह का जिक्र भी करें। हमें चाहिए कि हम इन औकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और भलाई के कामों में सर्फ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और भलाई का काम करके हम इनको आबाद करें और हम लहव लइब में इन औकात को ज़ाय ना करें। जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग कि सिर्फ और सिर्फ लहव लइब में इन मुबारक दिनों को भी ज़ाय कर दिया जैसे दीगर अयाम को ज़ाय करते हैं। मेरे भाइयों बहुत बड़ी महरूमी है। हम देखते हैं कि लोग जागते रहते हैं और जो फर्ज नमाजें होती हैं उनके वक्त जो है सो जाया करते हैं, रातों को बहुत देर तक जागते हैं और फजर की नमाज का जब वक्त होता है तो वो सो जाया करते हैं। वक्त को यूं ही बर्बाद करते हैं, उससे कुछ भी फायदा नहीं हासिल करते और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों को खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं। इस तरह से वो लहव लइब
اور گانے بجانے کی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں اور ان ایام کو یوں ہی ضائع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم کھائیں بھی پیئیں بھی, ہم خوشی بھی منائیں حلال طریقے سے رہ کر, حلال دائرے میں رہ کر کے, اور ہم میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کریں, اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بھی بچیں. ہم یہاں پر یہ بات بھی جان لیں میرے بھائیوں کہ ایام تشریق کے روزے رکھنا جائز نہیں ہے, مطلق طور پر یہ جائز نہیں ہے, نہ ہی حاجی کے لیے جائز ہے اور نہ ہی غیر حاج کے لیے جائز ہے. یہی راجح قول ہے. راجح قول کے مطابق ایام تشریق کے روزے رکھنا مطلق طور پر جائز نہیں ہے, چاہے وہ حاجی ہو یا غیر حاجی ہو. حاجی کے لیے بھی جائز نہیں ہے, غیر حاجی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. انسان اگر جو ہے یا ایام تشریق پیر یا جمعرات کے دن بھی آتے ہیں تو ہم ان کا روزہ بھی نہیں رکھیں گے. اسی طرح سے جو ایام بیس کا 13واں دن ہوتا ہے, جسے 11, 12, 13, تو ہر مہینے ہمیں 13, 14, 15 کی تاریخ جو ہے ہمیں روزہ رکھنی ہوتی ہے, یہ مسنون ہے. لیکن جب ایام تشریق ہوں تو 13 تک جو کہ ایام تشریق رہتا ہے, وہاں بھی ہمیں ایام بیس کا جو ہے پہلا روزہ نہیں رکھنا ہے. یہ جو ہے ایام تشریق کی وجہ سے ممنوع ہے. ہم یہاں پہ یہ بات بھی جان لیں کہ جو شخص حج تمتع کر رہا ہو یا حج قارن کر رہا ہو, حج قران کر رہا ہو یا حج تمتع کر رہا ہو, تو ایسا شخص اگر قربانی کے لیے جانور نہیں پاتا, ہدی کا جانور نہیں پاتا ہے, تو وہ اس ممانعت سے مستثنی ہو, یعنی اس کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہوگی. کیونکہ حضرت ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدی, جو ہدی کے جانور نہ پائے ان کو ہی صرف ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت دی گئی, ان کے علاوہ کسی اور کی اجازت نہیں دی گئی ہے. لم یرخص فی ایام تشریق, ایام تشریق کے سلسلے میں یعنی روزہ رکھنے کے سلسلے میں کسی کو اجازت نہیں دی گئی ہے سوائے اس کے جس کو ہدی کا جانور نہ ملے. تو یہ چند مسائل تھے. ہم نے جانا کہ ایام تشریق کھانے اور پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. ایام معدودات سے یہی ایام تشریق یعنی 11, 12 اور 13 کے دن مراد ہے ذو الحجہ کے. تو ہم نے یہ بھی جان لیا, اور ہم نے جان لیا کہ ہمیں اللہ رب العالمین غفلت سے بچنا چاہیے. اور ہم نے جانا کہ ایام تشریق کے روزے ہمیں نہیں رکھنے ہیں, اگر حاجی ہیں تو بھی, حاجی نہیں ہیں تو بھی. لیکن اگر کوئی شخص متمتع ہے یا قارن ہے, یعنی حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے اور اس کے پاس ہدی کے جانور کا پیسہ نہیں ہے یا اس کی طاقت نہیں ہے, تو وہ شخص جو ہے ان دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمر کے جو آخری ایام ہیں ان کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے سب سے بہتر زندگی کے ہمارے دن بنائے, اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال جو آخری کے ہیں, خاتمے کے جو اعمال ہیں, ان کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہتر عمل بنائے, اور ہمارے دنوں میں سب سے بہتر دنوں کو اللہ رب العالمین ہمارے دنوں کو سب سے بہتر دن اس کو بنائے, ہمارے دنوں میں سب سے بہتر دن اللہ رب العالمین دنوں کو بنائے جس دن ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے. اے اللہ تو ہمیں اس حالت میں وفات دے کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ تو ہمارے والدین اور ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وجزاكم الله خيرا.